سکتے ہیں۔ یہ بہن فرماتی ہیں بسا اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں تو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے نماز پڑھنے کے بعد گلے میں پھونک مار لیتے ہیں، تو کیا یہ اس سے نظر بد سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، خالی نماز پڑھتے ہی بغیر کوئی وظیفہ پڑھے، بغیر کوئی سورت پڑھے، بغیر کوئی آیت پڑھے پھونک مار لینا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ اس قسم کا کوئی تصور شریعت سے کہیں منقول ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے نماز ختم کی، آیت الکرسی پڑھ لی یا معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی حدیث میں آیا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے اور نظر بد لگ جائے تو اس کو کاٹنے کے لیے دونوں صورتیں بڑی بہترین ہیں۔ یہ اگر آپ نے کیا کہ نماز پڑھی، ان کو پڑھا اور پھر اپنے اوپر پھونک مار لی اس نیت کے ساتھ کہ نظر نہ لگے، تو یہ اچھا ہے۔ لیکن خالی نماز پڑھی، کچھ پڑھا نہیں، پھونک مار لی، اس قسم کے جو ہم نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں جن کو ثبوت اصل قرآن یا اصل حدیث سے موجود نہیں ہوتا، اسی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ دین کا کوئی حصہ ہے، وہ اس کو اپنا لیتے ہیں، سال ہا سال کرتے رہتے ہیں۔ پھر اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں میری امی کر رہی تھیں، میرے ابا کر رہے تھے، دلیل کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جی میرے امی ابا کر رہے تھے، ہمارے بڑے کر رہے تھے۔ یہ جواب تو آپ دیکھیں کفار بھی دیا کرتے تھے۔ جب انبیاء علیہم السلام ان کو تبلیغ کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو معاذ اللہ میں کوئی مماثلت پیدا نہیں کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں جو معمولات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، اعتقادات ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات بالکل صحیح ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی دلیل معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جب دلیل ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جو بڑوں سے چیز ہم تک آئی ہے وہ خالصتاً دین کا حصہ ہے یا اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے یا دین کے بالکل مخالف چیز ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی آپ عمل اختیار کرنے لگیں، جیسے آپ نے یہاں پوچھ لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ کو موقع مل گیا تو آپ نے پوچھا، ہو سکتا ہے آپ کافی عرصے سے یہ کر رہی ہوں، تو پھر کیوں اختیار کیا تھا آپ نے؟ یہ دلیل کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب تک کوئی دلیل نہ ملے، اور دلیل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی محلے کی خاتون آئیں اور ان سے پوچھ لیا اماں آپ جانتی ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے، آپ نے کہا چلو دلیل مل گئی کیونکہ فلاں گھر میں بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقائد و نظریات کے لیے 4 دلائل درکار ہیں، یا قرآن یا سنت یا عقل سلیم یا سواد اعظم۔ قرآن اور حدیث یہ تو واضح ہے۔ عقل سلیم سے مراد اللہ کے ذات و صفات سے متعلقہ مسائل جو ہمارے علماء اسلام نے اپنی عقل کو استعمال کر کے بیان فرمائے، کہ وہ عقائد کے جن کے اوپر لوگ کلام کر رہے تھے، دشمن مناطقہ فلاسفہ، اور پھر ان کے جواب دینے کے لیے قرآن حدیث چونکہ اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں تفصیلی کلام سے خاموش ہیں، تو ہمارے علماء نے اپنی عقل سے پھر جواب دیے اور ان کو بطور عقیدہ لکھ کر وہ لوگوں میں عام کیے، تو یہ عقل سلیم سے عقیدہ ثابت ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ اور میں اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اکابرین نے جو عقلاً عقیدے لکھے ہیں ضرورت کی بنا پر، وہ مراد ہیں۔ اور چوتھا سواد اعظم۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم مانے بڑی بڑی جماعت۔ اگر مسلمانوں کی میجورٹی آپ کو پتہ چل جائے، جن میں علماء بھی ہوں، فقہاء ہیں، مفتیان کرام، بڑے بڑے مشائخ، متقی پرہیزگار لوگ اور عوام، کسی عقیدے پر مجتمع ہوں تو سمجھ لیں وہ عقیدہ حق ہی ہوگا، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اور فرمائے اتبعوا سواد العظم من شذ فی النار، ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو بڑی جماعت کے ساتھ رہا، بڑی جماعت سے علیحدہ ہوا، وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ مسئلہ معلوم نہ کر لیں، اس طرح کی کوئی چیز اپنا کر اپنے گھر میں عام نہ کیا جائے۔